سامعین کرام السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ آج کا عنوان نجات کا ذریعہ۔ آسمان کی ان وسعتوں نے اس وسیع و عریض زمین پر اس سے دہشت ناک منظر کبھی نہ دیکھا کہ باپ کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہے اور اس کا کلکٹر، ڈاکٹر، سائنسداں اور دنیا کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز بیٹا اس کے جنازے کی نماز بھی سنت کے مطابق نہ پڑھ سکا ہو۔ وہ کتنے بد نصیب ماں باپ ہوں گے جن کے جوان بیٹے انہیں آخری سفر پر روانہ کرنے سے پہلے پڑھی جانے والی نماز جنازہ میں جنازے کی دعا تک نہ پڑھ سکیں۔ زمین و آسمان کے درمیان اس سے المناک حادثہ شاید ہی رونما ہوا ہو۔ یقین مانیں، خدا کی اس زمین پر دل ہلا کر رکھ دینے والا یہ انتہائی غمناک سانحہ ہی ہے کہ بچے ماں باپ کا جنازہ پڑھنے سے تک قاصر رہ جائیں۔ اولاد کی ایسی کلکٹری، ڈاکٹری پر تف ہے، افسوس ہے ایسی انجینئرنگ پر، لعنت ہے ایسی سائنسدانی پر، اور افسوس ہے ایسی ڈگری پر جس نے باپ کو آخری سفر پر روانہ کرنے سے پہلے الوداع دعا بھی سیکھنے تک کی توفیق، مہلت اور وقت نہ دیا ہو۔ بچوں کی اس کم نصیبی کا وبال والدین ہی کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو شریعت کے علم سے بے بہرا رکھ کر اپنی آخرت برباد کر ڈالی۔ اپنی اس غفلت کا نتیجہ انہیں خود بھگتنا پڑے گا کہ ان کے اپنے بچے ان کی آخرت کا ذخیرہ اور نجات کا ذریعہ نہ بن سکے۔ یاد رکھیے، خدا کی اس زمین پر یہ گناہ عظیم ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو شریعت کے احکام سے لا علم اور ناآشنا رکھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ نے اولاد کو شرعی علم سے آگاہ کیا ہے، اسلامی نہج پر ان کی پرورش و تربیت فرمائی ہے، زندگی کے ہر معاملے میں انہیں شریعت کے سانچے میں ڈھالا ہے، تو آپ کے لیے زبان نبوت کی یہ خوشخبری ہے کہ یہ اولاد آپ کے لیے ذخیرہ آخرت، آپ کی نجات کا ذریعہ، آپ کی مغفرت کا سامان اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگی۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اولاد کو شرعی تعلیم سے بے بہرا رکھا، دنیا کی ہر چیز کا علم دے کر غسل، وضو، نماز، روزہ جیسے اہم کاموں کے علم سے واقف نہیں کرایا، تو پھر یقین مانیے یہ اولاد آپ کے لیے وبال جان بن کر اپنے ہر برے عمل کا ذریعہ آپ والدین کو جہنم واجب کرا کر چھوڑے گی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے انتہائی فرما بردار بندے اپنے اعمال میں کئی زناکاریاں، کئی چوریاں، کئی قتل، کئی بد نظریاں، کئی بدعمالیاں اور کئی دھوکہ دہی کا اندراج دیکھ کر بوکھلا جائیں گے۔ وہ عرض کریں گے، الہی ہم نے یہ تو گناہ اپنی زندگی میں کبھی کیے ہی نہیں، پھر یہ ہمارے نام اعمال میں کیسے درج کر دیے گئے؟ جواب ملے گا کہ یقیناً یہ گناہ تم نے نہیں کیے، لیکن تم نے اپنی اولاد کو دینی شرعی علم سے لا علم جو رکھا، یہ اسی کا ثمرہ ہے کہ تمہاری اولاد سے یہ تمام گناہ سرزد ہوئے۔ ساری زندگی وہ ان گناہوں میں لت پت رہے، ان گناہوں کی قباحت کی کبھی پرواہ نہ کی، جس کی وجہ سے تم پر جہنم واجب کر دی گئی اور پھر انہیں جہنم کی احمق وادیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ محترم والدین حضرات، ذرا غور فرمائیں، مقام عبرت ہے، اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر کیجئے۔ اپنی اولاد کو دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ کم سے کم اتنی دینی معلومات فراہم کر دیجئے کہ اس میں حلال اور حرام، اچھائی برائی اور نیکی و بدی کی تمیز پیدا ہو جائے۔ اسے اتنا علم ضرور دیجئے کہ وہ سنت کے مطابق غسل کر لے، سنت کے مطابق وضو کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق اللہ پاک سے ملاقات کرنے کا واحد ذریعہ نماز کی پوری ادائیگی کر لے۔ اپنے بچوں پر دینی لائن سے اتنی محنت تو ضرور کر ڈالے کہ وہ آپ کی نماز جنازہ مکمل سنت کے مطابق پڑھا کر آپ کو سفر آخرت پر روانہ کر سکے۔ آپ کی اولاد جنت سے نکال کر اس دنیا میں وجود میں لائی گئی ہے، اس پر اتنی محنت ضرور کیجئے کہ وہ اپنے صالح اعمال سے دوبارہ جنت میں داخل ہو جائے اور آپ کی نجات کا ذریعہ ثابت ہو۔ یقین مانیے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو تف ہے تمہارے والدین بننے پر، تف ہے تمہاری مالداری اور تمہارے اونچے عہدوں پر۔ اس کے بعد آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ زمین پر اللہ کے نائب بن کر سانس لیتے پھریں۔ آپ خاک سے بنے ہیں، خدا کی نظروں میں آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ دوبارہ خاک میں مل کر ہمیشہ کے لیے خاکی ہو جائیں۔
یاد رکھیے، اولاد آپ کے پاس اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ اس کی اسلامی نہج پر تربیت نہ کر کے آپ ایک جرم عظیم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ جرم اتنا گھناؤنا ہے کہ یہ آپ کو جہنم کی وادیوں کے حوالے کر کے ہی چھوڑ دے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں مثالی والدین بنائے، آمین۔